ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو۔ یہ منتھلی ریڈنگز ہیں اور جولائی کے مہینے میں ہم دیکھیں گے کہ کینسر، سن، مون اینڈ اسینڈنٹ لوگوں کے لیے کیا صورتحال ہے۔ ایز یوزول کریئر اور ریلیشن شپ اورینٹیڈ ریڈنگز ہیں یہ، اور ایڈوائس کے میرے پاس علیحدہ علیحدہ کارڈز موجود ہیں فار دا کریئر اینڈ فار دا ریلیشن شپ۔ اسٹارٹ کریں گے ہم ریلیشن شپ سے، اور میں آپ کو کارڈز ایکسپلین کرتی ہوں۔ یہ معاملہ جو ہے یا یہ تعلق جو ہے جو کہ اس ٹائم کے اوپر مین سچویشن کے اندر موجود ہے، یہ دوستی کے طرح سے سٹارٹ ہوا تھا۔ ایسے لوگ جو کہ ایک دوسرے کو مل کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سملر ہیں، اور وہ سملیرٹی جو ہوتی ہے نا وہ دوستی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ تو شروع میں تو بات جو ہے وہ ایسے ہی نظر آ رہی ہے، جہاں پہ اچھا ٹائم جو تھا وہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارا گیا، اور ایک اچھے ماحول کے اندر جو ہے وہ ملا جلا جا رہا تھا۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے میں آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے آپ نے اس تعلق پہ یا یہ جو دوستی تھی یہ تعلق میں بدل گئی، اور اس کے اوپر آپ نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے، آپ نے بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے، آپ نے بہت زیادہ کوششیں ہیں، بہت زیادہ ٹائم ہے، بہت زیادہ آپ کی خواہش بھی نظر آ رہی ہے، جو کہ پچھلے کچھ عرصے میں آہستہ آہستہ بڑے اسٹرانگلی ڈیولپ ہوتی چلی گئی ہے۔ اچھا، اب یہاں اس ٹائم کے اوپر جب کہ جولائی سٹارٹ ہو رہا ہے تو سچویشن کے اندر ایک عجیب سی بانڈیج، ایک آپ کہہ لیں رکاوٹ کہہ لیں، ڈیفیکلٹی کہہ لیں، ٹھیک ہے، بندش کہہ لیں، وہ یہاں پہ موجود ہے۔ اور اس کا ایک ریزن جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے ڈسٹنس آ گیا ہو درمیان میں، جیسے میل ملاقات کا کوئی امکان نہ رہا ہو، جیسے حالات اس قسم کے بن گئے ہوں جو کہ ملنے کے اندر رکاوٹ کا باعث بن رہے ہوں۔ یہ حالات جو ہیں یہ فائنینشیل بھی ہو سکتے ہیں، یہ حالات جو ہیں یہ سوسائٹی کی طرف سے کوئی نہ کوئی ریسٹرکشن بھی ہو سکتی ہے، یہ حالات یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ دو لوگ جو ہیں وہ اب ایک شہر سے علیحدہ علیحدہ سٹیز کے اندر مجبوراً انہیں جانا پڑا ہے کام کی وجہ سے یا جس بھی وجہ سے۔ کوئی نہ کوئی اس طرح کی سچویشن موجود ہے جو کہ درمیان میں ڈیفیکلٹی کی ایک دیوار جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے۔ لیکن اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ کہ یہ نہیں ہے کہ اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا، یا یہ نہیں ہے کہ اس ڈیفیکلٹی کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ ہو کیا رہا ہے کہ دونوں لوگ جو ہیں وہ دور دور بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور I'm pretty sure کہ ایک دوسرے کے سوشل میڈیاز دیکھ رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی اس قسم کی صورتحال ہے جہاں پہ بس دور دور سے ایک دوسرے کو دیکھا جا رہا ہے۔ آگے بڑھ کے کوشش نہیں کی جا رہی، ایفرٹ نہیں کی جا رہی ملنے کی، مسئلے کو حل کرنے کی، یا جو بھی ڈیفیکلٹی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ اچھا، اب یہاں پہ کینسر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سیریس قسم کا سٹارٹ لینا چاہیے۔ شاید اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ اس ریلیشن شپ کے اندر انویسٹ کیا ہے، آپ سرٹن قسم کی لیوریج بھی دینے کو تیار ہیں دوسرے پرسن کو، لیکن معاملہ جو ہے وہ ابھی تک کھٹائی میں ہے۔ کم از کم جولائی کے آغاز میں یہ معاملہ اسی طرح سے نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس میں جو دوسری ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ کہیں نہ کہیں یہ صورتحال جو ہے یہ کسی انداز میں بھی تھرڈ پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ آپ میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ضرور تھرڈ پارٹی کو لیے ہوئے ہے، چاہے وہ کینسر ہے یا کوئی اور پرسن ہے۔ یہاں پہ جو سائن بڑے پرومیننٹلی نظر آ رہے ہیں میں ادھر مینشن کرنا چاہوں گی، وہ لبرا یا ٹورس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح کیپریکون یا ٹورس ہو سکتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ یہاں پہ ایک آخری سائن جو ہے وہ سیجیٹیریس کا ہے، یہ بھی ایک پاسبلٹی موجود ہے۔ تو اب ہونا کیا ہے یا اب کیسے ہوگا، اس میں خوف کیا ہے، ڈر کیا ہے۔ ایک طرف کینسر لوگوں کو یہ پرسن جو ہے وہ بہت پسند ہے، بہت زیادہ اٹریکشن ہو سکتی ہے، فزیکل اٹریکشن بہت زیادہ ہو سکتی ہے، خاتون ہے تو خوبصورتی بہت زیادہ ہے، جینٹس ہیں تو ویسے اٹریکشن بہت زیادہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کینسر کو ایک یہ بھی ڈر ہے کہ بھئی یہ تو بس بات ختم سمجھے، یہ تو بھئی اب اس کا کچھ بھی نہیں بننا، یہ تو بس اب چپ کر کے بس اس کے اوپر اینڈ کر دیں اس کو نا۔ لیکن جو ایڈوائس کا کارڈ ہے آپ کے لیے وہ ہے the energy is gaining momentum۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آہستہ آہستہ صورتحال جو ہے وہ
اس میں ایک اسٹرینتھ آ رہی ہے، مطلب دوری جو ہے وہ بھی ایک اسٹرینتھ لے کر آ رہی ہے، دوری بھی جو ہے وہ ایک چیزوں میں ایک گین جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، انرجی کے اندر ایک گین نظر آ رہا ہے. اور دونوں پارٹیز نے، کینسر نے بھی اور کینسر جس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، ان دونوں پارٹیز نے یہ بات سوچنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے اور اب کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سب معاملہ ہے یہ ریزالو ہوگا، اسی مہینے ہی ریزالو ہوگا کسی نہ کسی انداز میں، لیکن آپ 3rd ویک آف جولائی سے پہلے یہ بات ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ ظاہر بات ہے مڈ منتھ گزر لینے دیں، اس کے بعد 3rd ویک بھی گزر لینے دیں، تو پھر کچھ معاملات جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہونے کی طرف جائیں گے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ صورتحال اس طرح کی ڈیولپ ہوگی جہاں پہ ایک مڈل گراؤنڈ کے اندر دو لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے صلح صفائی کر لیتے ہیں. اور اس میں آپ کی پوزیشن جو ہے وہ ظاہری بات ہے، چونکہ یہاں پہ کنگ آف وانڈز موجود ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ جو انیشیشن ہوگی، جو سٹارٹ ہوگا، جو کوشش ہے وہ بہرحال مجھے لگتا ہے آپ کو ہی کرنی پڑے گی، کیونکہ دوسری طرف یہاں پہ ایمپریس موجود ہے. ایک تو ایمپریس کی ویلیو بہت زیادہ ہائی ہے، مور دین کنگ آف وانڈز، اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک فیمنن انرجی ہے، یہ خود سے کچھ نہیں کرنے والے. تو چاہے آپ کوئی میل کینسر ہیں یا فیمیل کینسر ہیں، جن کے ساتھ بھی آپ ڈیل کر رہے ہیں، چاہے آپ کو کتنی دیر انتظار کر لیں، آپ کو ایکشن جو ہے وہ خود ہی لینا پڑے گا. اب ہم انہی کارڈز کے ساتھ آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کریئر کے حوالے سے کیا معاملات ہیں. اچھا، کریئر کے حوالے سے معاملات تھوڑا ذرا جلدی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پرابلم جو ہے وہ یہاں پہ بہرحال اسی طرح سے انڈیکیٹ ہو رہی ہے. قرض آپ نے لیا ہوا ہے بہت زیادہ، یا آپ کے اوپر کام کا دباؤ بہت زیادہ ہے، یا آپ نے کوئی ایسا پروجیکٹ لے لیا ہے جو اب کیا نہیں جا رہا ہے اور اس پروجیکٹ کو نہ کمپلیٹ کیا جا رہا ہے نہ چھوڑا جا رہا ہے. تو ایک عجیب سے انداز میں آپ پھنس چکے ہوئے ہیں. آپ کے ذہن میں یہ بھی بات آ سکتی ہے کہ آپ اس طرح اگر تو یہ معاملہ ہے جہاں پہ پروجیکٹ پھنس گیا ہوا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ سبلیٹ کر دیا جائے چیزوں کو اور کسی اور سے کام کروا لیا جائے، کسی اور کو ہائر کر لیا جائے. جیسے کہ میں نے ریلیشن شپ میں کہا کہ 3rd ویک آف جولائی سے پہلے جو ہے وہ کچھ صورتحال بہتر نہیں ہے، لیکن یہاں فل مون کا کارڈ ہے، کمپلیشن کا کارڈ ہے. تو جو بھی سچویشن کے اندر چینج آئے گا وہ مڈ منتھ تک آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی صورتحال جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اس میں ایک بات جو کہ ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے اور کریئر کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ابھی یہ جو صورتحال میں امپروومنٹ آئے گی، اس کو آپ ایک چھوٹا پیچ سمجھیے گا، امپروومنٹ کا ایک چھوٹا پیچ سمجھیے گا. یہ بالکل صورتحال آل ٹوگیدر چینج نہیں ہوگی، یہ چینج ہونا شروع ہوگی. اور اصل میں جو بنیادی طور پہ جو چینج آئے گا، یا یہ کہہ لو ویزیبلی آپ کو پتہ چلنا شروع ہوگا، وہ ستمبر اکتوبر کا تک کا ٹائم ہو سکتا ہے کہ تب تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے فائنلی سب چیزوں کو سیٹل ہونے کے لیے. ریلیشن شپ میں بھی ایک بریک آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، جہاں پہ آپ دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا شروع کر دیں گے. اسی طرح کام کے حوالے سے بھی آپ کو ایک بریک نظر آ رہا ہے، جہاں پہ صورتحال آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گی. 6 آف سورڈز جو ہے یہاں پہ موجود ہے. یہ کارڈ جو ہے یہ کسی ٹریولنگ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جو کہ اس مہینے آپ کو کرنی پڑے. مل کے ٹریول کرنا جو ہے وہ بھی سود مند ثابت ہوگا، فائدہ مند ثابت ہوگا، یا میٹافوریکلی جو ہے وہ چیزیں آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جانا سٹارٹ ہو جائیں گی اس مہینے کے اندر. تو یہ تھی جی ریڈنگ جو کہ کینسر لوگوں کے لیے تھی، سن، مون اینڈ اسینڈنٹ. آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کو اس ریڈنگ سے کوئی بہتر نیوز جو ہے وہ ملے، اور فیڈ بیک دیجیے گا مجھے کہ کیا سچویشن ہے. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.